بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے سب سے پہلے دعا کر لیجئے۔ اللہ رب العزت سب کی ضروریات اور حاجات کو اپنے خزانوں سے پورا فرما دے۔ اللہ رب العزت سب کو ہر ظالم کے ظلم اور حاسد کے حسد اور شریر کے شر سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت سب کے رزق کاروبار میں برکت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آج قرآن مجید کی ایک سورت کا عمل لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور یہ عمل بڑا ہی مبارک اور بڑا ہی طاقتور عمل ہے، اور یہ عمل ایسا ہے کہ جو بھی اس کو کرتا ہے اللہ رب العزت کے خزانوں سے اس کے لیے رزق پانی کی طرح، بارش کی طرح برسنے لگتا ہے، اور رزق اتنا مل جاتا ہے کہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ اس کی ضروریات اور حاجات اس رزق سے پوری ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس کی جتنی حاجتیں ہیں، ضرورتیں ہیں، وہ پوری ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا فائدہ اس عمل کا یہ ہے کہ کوئی بھی دشمن ہے، ایسا دشمن جس کو آپ جانتے ہیں اور ایسا جس کو آپ نہیں جانتے، یعنی معلوم ہے یا پھر نامعلوم دشمن ہے، وہ بھی آپ کی عزت بھی کرے گا اور اس سے آپ کی حفاظت اور نجات بھی ہوگی اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن آپ نے عمل کو سمجھنا ہے اور اس طریقے سے کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ چلیے عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے میری ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ اس طرح کی مفید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین کرام، نور اسلامک ٹیچر آپ کے لیے بہت ہی زیادہ مبارک اور بہت ہی زیادہ بہترین وظائف لے کر آتا ہے، ایسے وظائف جو قرآنی وظائف ہوتے ہیں، شرکیہ وظائف نہیں ہوتے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ یوٹیوب اور سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارے ایسے وظائف ہوتے ہیں جو شرکیہ وظائف ہیں، ایسے کلمات کے وظائف ہوتے ہیں جو قرآن کے بھی خلاف ہیں اور ہمارے عقیدے کے بھی خلاف ہیں۔ اس لیے میری ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے آپ سے کہ خدا را ایسے وظائف سے بالکل دور رہا کریں، کیونکہ ہوتا وہی ہے جو اللہ رب العزت چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے چاہنے سے ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کے چاہے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت جو چاہتے ہیں ہمارے لیے وہی ہوتا ہے۔ تو یہ وظائف ایسے اگر آپ کریں گے تو ہونا وہی ہے جو اللہ نے چاہنا ہے، لیکن ہم ایسے وظائف کر کے اللہ کے مجرم بن جاتے ہیں۔ اس لیے آپ قرآنی وظائف ضرور کیا کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مختلف اوقات میں مختلف آیات کے بارے میں بتایا ہے کہ ان آیات کو پڑھا کرو۔ جیسے سورۃ المؤمنون کی آخری 4 آیات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مبارک آیات ہیں کہ جن کو اگر پہاڑ پر پڑھا جائے پورے یقین کے ساتھ تو پہاڑ بھی اپنی جگہ کو چھوڑ دے گا۔ تو اس لیے آپ آیات کے وظائف کریں، اسماء الحسنہ کے وظائف کریں، لیکن خدا را ایسے وظائف کے پیچھے مت بھاگیے جو وظائف قرآن کے بھی خلاف ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے بھی خلاف ہوں، جن کے الفاظ شرکیہ اور کفریاں ہوں۔ تو ایسے وظائف کو مت کیجیے، اللہ رب العزت کے مجرم مت بنیے۔ اس لیے ہم آپ کے ساتھ قرآنی وظائف کو شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ ان کو کریں تو پڑھنے کے اوپر بھی آپ کو ثواب ملے، کرنے کے اوپر بھی آپ کو اجر ملے، دنیا تو بنے گی اور آخرت بھی اس کے ساتھ ضرور بن جاتی ہے الحمدللہ۔ جیسے سورۃ الاخلاص کا وظیفہ بڑا ہی باکمال وظیفہ ہوتا ہے، اور اس وظیفے کو کرنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ 3 دفعہ سورۃ الاخلاص کو پڑھ لیا جائے، ایک قرآن مجید کے پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ حدیث کے اندر یہ موجود ہے۔ اور پھر سورۃ الاخلاص ایسی سورت کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی کو فرمایا کہ اگر واقعی یہ سورۃ الاخلاص سے محبت رکھتا ہے تو اس کی محبت نے اس کو جنت میں پہنچا دیا۔ تو ناظرین کرام، اس لیے ہم قرآنی آیات، قرآنی صورتیں آپ کے لیے لے کے آتے ہیں کہ ان کے پڑھنے سے دنیا بھی بنتی ہے اور ان کے پڑھنے سے آخرت بھی بنتی ہے۔ اس لیے یہ میری گزارش ہے آپ سے کہ خدا را تھوڑے سے فائدے کے لیے اپنی آخرت کو تباہ مت کریں، قرآن و حدیث والے، قرآن والے، اسماء الحسنہ والے وظائف کو اپنی زندگی کے اندر لے کے آئیں تاکہ آپ کا فائدہ ہو جائے اور آخرت بھی محفوظ رہ سکے۔ یہ عمل، یہ بھی ایک مختصر سی سورت کا عمل ہے جس کو آپ جانتے ہیں سورۃ الکوثر کے نام سے۔ سورۃ الکوثر ایک ایسی سورت ہے جو قرآن مجید میں اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و مناقب کو بیان کرنے کے لیے اور آپ کے دشمنوں کو جواب دینے کے لیے اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہے۔
اور اس صورت کے جو وظائف ہیں یہ بہت ہی زیادہ طاقتور وظائف ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ایسی برکات اس کے اندر رکھی ہیں کہ جو بھی انسان کرتا ہے وہ ضرور کامیاب ہو جاتا ہے۔ آپ نے جس طرح میں بتاؤں اس طرح آپ نے سورۃ الکوثر کا عمل کرنا ہے، پھر دیکھیے گا کہ اللہ رب العزت کا فضل کس طرح آپ کے شامل حال ہوتا ہے اور کیسے آپ کو کامیابیاں مل جاتی ہیں۔ جس بھی نظریے سے، جس بھی سوچ سے آپ یہ عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی آپ کو کامیابی ملے گی۔ رزق کے معاملات کے لیے کریں گے تو رزق کے جتنے معاملات ہیں آپ کے ان معاملات میں ضرور آپ کو کامیابی ہوگی اور سارے معاملات آپ کے حل ہو جائیں گے۔ اسی طرح کاروبار کے لیے کریں گے تو کاروبار کے لیے بھی آپ کا بہترین یہ ذریعہ ہے سورۃ الکوثر کا عمل، کاروبار آپ کا بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ اسی طرح آپ دنیا میں آخرت میں عزت حاصل کرنے کے لیے کریں گے تو ہر کوئی آپ کی عزت کرے گا، دشمن سے آپ کو نجات بھی ملے گی، حفاظت بھی رہے گی، اور دشمن آپ کا دوست بھی بن جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے صدقہ ضرور کرنا ہے۔ صدقہ ایسی چیز ہے جو انسان کے لیے دنیا بھی بناتا ہے اور آخرت بھی اس کے ساتھ بن جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک میری گزارش کہ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو خدا کے لیے نماز کی پابندی ضرور کریں، کیونکہ نماز یہ تمام وظائف کی بنیاد ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو ان وظائف سے وہ فیوز حاصل نہیں ہوں گے جو ہونے چاہیے۔ پھر آپ گلے کرتے ہیں، شکوے کرتے ہیں، وظیفہ تو ہم نے کیا ہے لیکن ہمیں حاصل کچھ نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ نماز کی پابندی تو ہوتی نہیں ہے۔ تو نماز کی پابندی کیجئے، پھر ان وظائف کو کیجئے، اور پھر دیکھیے کس طرح اللہ رب العزت کا فضل آپ کے اوپر آ جاتا ہے۔ تو اس کو آپ نے سورۃ الکوثر کا یہ جو وظیفہ ہے ایک خاص ترتیب سے ہے، اور اس کو آپ نے اسی طرح پڑھنا ہے جس طرح میں آپ کو بتاؤں۔ 7 دن کر لیجئے، 21 دن کر لیجئے، یا پھر آپ 41 دن اپنی ضرورت کے مطابق کر لیجئے، اور اگر ہمیشہ آپ اس کو کریں گے تو ہمیشہ آپ کے معاملات حل ہوتے رہیں گے۔ اللہ غیب سے ہی آپ کی مدد فرما دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کا سب سے بہترین طریقہ سن لیں، اور پھر اس سے آسان بھی تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں گا۔ دونوں چیزوں کو آپ سمجھ لیں، جو آپ کو آسان لگے اس کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلا طریقہ اس کا بہترین یہ ہے کہ آپ فجر کی سنتیں ادا کریں، اور فجر کی سنتیں ادا کرنے کے بعد وہیں پر بیٹھے ہوئے اول 11 مرتبہ دروشی پڑھیے، آخر 11 مرتبہ دروشی پڑھیے، اور درمیان میں 129 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھیے۔ یعنی فجر کی سنتوں کے بعد فرضوں سے پہلے آپ نے یہ عمل کر لینا ہے، اور جس مقصد کے لیے آپ کر رہے ہوں وہ مقصد آپ کا آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یا اللہ میں اس مقصد کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں، مجھے اس میں کامیابی عطا فرما دیجئے، وہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ تو اس مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ ایک اس کا طریقہ یہ ہے، اور دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم نہ ہو، یعنی آپ فجر میں اتنی جلدی نہ اٹھ سکیں کہ آپ سنتوں اور فرضوں کے درمیان میں اس کو پڑھ سکیں، مردوں کے لیے ظاہر جماعت میں شرکت کرنا یہ ضروری ہے، تو پھر آپ فرض ادا کریں اور پھر وہیں پر بیٹھے ہوئے 129 مرتبہ اسی طریقے کے ساتھ سورۃ الکوثر کو پڑھ لیں، اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے۔ ناظرین کرام پورے یقین کے ساتھ کیجئے، انشاءاللہ تعالی ضرور کامیابی ہوگی۔ اور یہ وہ وظیفہ ہے کہ جس کے ساتھ ہم نے دیکھا ہے فقیروں کو بادشاہ بنتے ہوئے، غریبوں کو کروڑ پتی بنتے ہوئے، اللہ رب العزت فضل فرما دیتے ہیں اس کے ساتھ۔ لیکن شرط کیا ہے؟ یقین کامل کا ہونا شرط ہے۔ تو یقین کامل کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اور جب اللہ رب العزت آپ کو آپ کے مقصد میں کامیاب فرمائے تو پھر آپ نے صدقہ ضرور کرنا ہے اللہ رب العزت کے راستے میں۔ اس ویڈیو کو بھی صدقہ سمجھتے ہوئے شیئر کر دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ ناصر۔